وہ لوگ جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی بھی بڑا وسیع ہے۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں اللہ نے کہا جو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اختیار کرنا یہ اور چیز ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 60 مرتبہ سے زیادہ ذکر کیا ہے، 60 مرتبہ سے زیادہ۔ حالانکہ اللہ اگر ایک ہی بار نماز کا کہہ دیتے تو وہ حکم پورا ہو جانا تھا، لیکن 60 بار سے زیادہ اللہ رب العزت نماز کا کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت، اس کا اہتمام بڑا ضروری ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز جو پڑھتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ بڑا وسیع معنی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو پورا کور کروں گا آپ کے سامنے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ، نماز صرف پڑھنی نہیں ہوتی۔ نماز کو جہاں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ وہاں بھی کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کا پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے۔ میری اور آپ کی نماز جو ہے، ہم نماز کو پڑھتے ہیں، ہمارے نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، نہ نماز کو قائم کرنا ہے، تاکہ اس کا اہتمام، اس کی فوقیت ہمارے دل کے اندر آئے، ہمیں پتہ ہو کہ نماز ہے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ جب بنتے ہیں، میں نے کچھ مہینہ پہلے آپ حضرات کے سامنے مختصر حضرت عمر کی زندگی بیان کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب آتا ہے، اسلام پھیلتا ہے، فتوحات ہوتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے ان لوگوں کو، ان پوری سلطنت کو زیر کر دیا۔ اور اگر پورا جائزہ لیا جائے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں خلافت کی، تقریباً 15 ملک بنتے ہیں۔ کتنے؟ 15 ملک۔ آج تو ایک ملک ایک صدر اور ایک وزیر اعظم نہیں سنبھال پاتا، حالانکہ دنیا کی سارے آسائش اور دنیا کی ساری جو ہے وہ چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں خلافت کی، تقریباً 15 ملک بنتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں گورنر بھیجے، دمشق ہے، مصر ہے، یا اردن ہے، یا جہاں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو گورنر بنا کے حضرت عمر نے بھیجا، تو موطا امام مالک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے گورنر صحابہ کو ایک نصیحت لکھی۔ اور نصیحت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں تم سب گورنر کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تمام امور کو بعد میں دیکھا جائے، سب سے پہلے اپنی نمازوں کا اہتمام۔ 15 ملکوں کے برابر جس کی حکومت ہو، آپ سوچیں اس کے دن کے مصروفیت کتنی ہوگی۔ اور جو آج کل ہمارے جو ہاں جو چھوٹا سا کوئی MNA بن جاتا ہے، آپ سوچیں اس کی کتنی مصروفیت، چاہے ہو نہ ہو،
چاہے کوئی کام نہ ہو اس کا، لیکن باہر والے بندے کو دکھانا ہے کہ میں مصروف ہوں۔